اتوار کی طرح یہ اتوار بھی تھا، مگر 2 بجے ٹیلی ویژن آن کیا کہ اجلاس ہونا تھا۔ کہا 4 بجے ہوگا، بند کر دیا۔ 4 بجے کھولا، کہا 6 بجے، پھر 8 بجے اور آخر کو 10 بج گئے۔ میں تو ویسے ہی ٹی وی سے الرجک ہو چکی ہوں۔ مسلسل بے معنی موضوعات اور مطلب پرست شخصیات کی گفتگو سے یہ میں ہی نہیں، ہر فرد جو کتاب کا عاشق اور معاونیت کا پیروکار ہے، اسے کردار حسین کا یا پھر کم درجے پر آؤ تو اعتراض کی باتوں میں معاونیت، سیاسی اور معاشرتی جھلک ملتی ہے۔ گھڑی نے اپنا چکر ختم کر کے پھر 10 بجائے۔ ابھی سارے سیاست دانوں کی آنیاں اور جانیاں جو رات گئے تک رہی تھیں، وہ پھر سایوں کی طرح ہونک بنے۔ منزل سجود اس وقت چودھری شجاعت نہیں بلکہ مولانا فضل الرحمان تھے۔ جس طرح لڑکیوں کو آج تک نکاح نامہ نہیں پڑھایا جاتا، اسی طرح ہوا میں گونج تھی کہ کوئی مسودہ ہے جو عیاں نہیں کیا جا رہا، مگر فتح مبین کا دعویٰ حکومتی فرشتے ہر رہ گزر سے گزر کر اور پھر لوٹ لوٹ کر ان کے در پہ جا رہے تھے، جن کو ہم لوگ مولانا کہہ کر صرف اور صرف مذہبی تقاریب کے شایعات سمجھتے ہیں۔ سیاست و وکالت اور عدلیہ کی باتیں بس افتخار چودھری کے زمانے میں وکیلوں، سول سوسائٹی کے لوگوں کو متحرک باز مشرف اور عدالتوں کی حرمت اور افتخار چودھری ایک نا کے جواب میں مقتدر قوتوں کی سنسناہٹ، جھنجھلاہٹ ایک دم گجرانوالہ تک قافلہ پہنچا کہ آواز اس طرح آئی جیسے پیر کی دوپہر یعنی 16 ستمبر کو میڈیا پر پٹی چلنے لگی کہ گزشتہ 10 سال کے بعد سیاسی یگانگت نے پیشکاروں کو وہ مشورہ واپس لینے کا سرکاری اعلان کرنے پر مجبور کیا۔ شکر ہے اس دوران ہر چند سیاسی جماعتوں میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی، مگر شکر ہے قیدی نمبر 804 نے اپنی بلوغت کا اظہار نہیں کیا۔ مگر ایک بہت اہم نقطہ جو اس چھپائے ہوئے مسودہ میں شامل تھا، وہ واقعی نہ صرف حکومت عدلیہ اور سارے ججز کی توجہ چاہتا ہے، اور میں خود چھوٹے شہروں میں جا کر مقامی جھگڑوں، وراثت سے لے کر بچوں اور عورتوں کے بنیادی جھگڑوں کو جو مقامی عدالت تک پہنچ جاتے ہیں، وہاں ایک سیشن جج شاید کوئی ایک امتحان پاس کر کے اس کرسی پر بیٹھتا ہے، پھر وہ اس طرح عدالتوں میں جگہ بجگہ ٹرانسفر ہونے کے باوجود نہ کوئی اور امتحان کے قابل اور اس طرح اگلے گریڈ میں ترقی کی قابل سمجھا جاتا ہے۔ وہ بھی مقامی سیاست، پٹواری اور تحصیلدار کی سیاست کا حصہ بن کر یہ بھول جاتا ہے کہ مجھے بھی حق ہے کہ میں پروموٹ ہو کر بڑی عدالتوں تک زندگی کے 60 سال پورے کروں۔ کوئی نصیب والا یا پہنچ والا ہو تو اگلی عدالت تک کی سیڑھیاں چڑھ جاتا ہے، ورنہ کوئی قانونی راستہ نہیں ہے کہ اس کے بچے بھی افتخار چودھری یا ثاقب نثار کے بچوں کی طرح قانون کی اعلیٰ تعلیم کے علاوہ سیاسی پنگوں میں دخل دیں۔ مطالبہ تو یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح پولیس سے لے کر سب CSS پاس کر کے سول سروس میں آتے ہیں، اسی طرح عدالتوں میں بھی تحصیل، ضلع اور پھر لوئر کورٹ سے ہوتے ہوئے ڈسٹرکٹ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک اس بنا پر نہ پہنچیں کہ وہ باہر کے ملکوں سے LLM وغیرہ وغیرہ کر کے آئے ہیں۔ رضا کاظم یا عابد منٹو جیسے وکلاء نے ججوں کی سیڑھیاں چڑھنا گوارا نہ کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہر شخص کے لیے جیسے پروفیسر بننے کے لیے ڈاکٹریٹ کرنا لازم ہے، اس طرح ہر شعبہ زندگی میں ترقی کی منزلوں کا تعین کیا جائے، اس طرح رشوت اور سفارش کے راستوں کو بند کیا جا سکتا ہے۔ آج بات تو شروع کرنی چاہیے تھی عید، میلاد اور اقرا کے حکم کے توسط سے کہ ہمارے اسلامی ملک میں ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمارے بچے کیا بوڑھے بھی قرآن کے معنی سے نہ بلد ہیں۔ لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، معلم جو کہتا ہے وہ دہرا کر حج ہو جاتا ہے۔ وہ جو علم روح دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بخشا ہے، وہاں تو چراغ تلے اندھیرا ہی ہے۔ تعلیم کے لیے بھی 3 الگ طریقے ہیں، مدرسہ، سرکاری اسکول اور پرائیویٹ۔ ہر چند روز خود مریم بی بی کہتی ہیں کہ کوئی ایسا انتظام ہو جس پر عمل کر کے طریقے تعلیم کو مشترک کر دیا جائے۔ یوں تو مدرسے کے بعد بچوں کو کالج میں داخلے کی تحریک ہے، اور بہت سے بچے یوں دونوں کی طرح عوام کو خوب سمجھ جاتے ہیں، مگر یہ کوئی باقاعدہ تحریک یا نصاب نہیں۔ ایک اور کوشش جو بی بی مریم اور خود وزیر اعظم کر رہے ہیں، وہ دانش اسکولوں کا سلسلہ ہے۔ تعلیم میں ایسے مخمل کے پیوند مت لگائیے۔ یونیفارم طرز تعلیم میں ہی ذہنی برداشت اور شعور وسیع ہوگا۔ بچوں کو صرف کمپیوٹر سکھانے کا فائدہ نہیں۔ اس وقت یورپ، امریکہ اور کینیڈا کے تمام اسکولوں میں 16 سال کی عمر تک موبائل کے استعمال پر پابندی لگائی جا رہی ہے۔ یہ لوٹنا، موبائل کے برے انجام دیکھ کر اور نفسیاتی بگاڑ کو ختم کرنے کے لیے تحریک شروع کی گئی ہے۔ ہمارے اسکولوں میں کھانا دینے کی تحریک کوئی 25 سال سے چلتی اور رک جاتی رہی ہے۔
یہ بالکل اس طرح سے ہے کہ ہمارے بچپن میں شاید یونیسیف کی طرف سے دودھ کے ڈبے اور بسکٹ دیے جاتے تھے، وہ بھی بیگمات کے کچن میں اس طرح پہنچ جاتے تھے جیسے سیلاب اور زلزلے کے بعد آنے والے گھی کے ڈبوں کو ہم نے یوٹیلیٹی سٹور پر فروخت ہوتے دیکھا ہے۔ چھوڑیں، موڈ خراب نہ کریں، ابھی تو آپ کے بڑے مسائل ہیں، وائس چانسلر ہی نہیں مل رہے ہیں اور ہر روز کسی نہ کسی گھر میں نوجوان یا جا رہا ہوتا ہے یا آ رہا ہوتا ہے باہر سے اعلیٰ تعلیم لے کر، پھر وہ انہی اعلیٰ اداروں میں چلے جاتے ہیں جہاں فیس اعلیٰ ہو۔ بہرحال تعلیمی ایمرجنسی لگائی جائے، سیاسی مہربانوں کی تعلیم بھی کی جائے۔ مولانا فضل الرحمان کو جس نے عدلیہ پر تازہ حملے روکنے کا اشارہ دیا تھا، وہ کوئی درویش انہی کی طرح کا ہوگا، مگر قابل تعریف گفتگو اور سیاست میں ٹھہراؤ کا مظاہرہ سبق ہے ان سب کے لیے جو ملک کو سنوارنا چاہتے ہیں۔